ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی۔ تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے۔ ابھی تو عربوں کی بات تھی نا۔ 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20 پلس 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین۔ امیین نہیں، آخرین۔ امیین تو عرب ہیں۔ ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں۔ 20 کروڑ عرب اور 10 پلس 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر 2 مجرم۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لوٹیں، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا، کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئی۔ کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں۔ 50 برس ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ 2 حساب ہے نا، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری۔ قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں۔ شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے، 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے؟ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے اس وقت۔ تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ بدمعاشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گھناونے سے گھناونے جرائم، سب میں اضافہ۔ وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آج ہم IMF کی ایک اسامی ہیں، کورٹ آف وارڈ ہیں، کتنے کھل کر باتیں ہمارے وزراء کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر۔ صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا۔ اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے۔ اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ They will keep you۔ لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں، کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ انڈونیشیا میں تحریک چلی، وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم۔ عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی، یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر، العروبہ۔ صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان، کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے، جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو گئے۔
جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی، بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام